عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعلی و فاطمۃ والحسن والحسین، ان دونوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کے بارے میں فرمایا، انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چار محبوب ترین ہستیوں کا ذکر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کے بارے میں فرمایا جو شخص ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ قرآن کریم کی جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب فرماؤ کہ میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا جو تم تک دین اسلام پہنچایا، دین کی جو خدمت کر رہا ہوں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا یہ کہ میرے قربا کی، میرے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی محبت چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربا کون لوگ ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے؟ اس آیت میں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ مسند امام احمد کی حدیث ہے، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ سبحان اللہ، ان دونوں کی محبت واجب ہے، یہ چار افراد کی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ پھر فرمایا وَسَلِمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، اور جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا جو ان چاروں حضرات سے محبت رکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت رکھتے ہیں، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ دشمنی ان سے نہیں ہے، وہ حضور کی ذات سے ہے۔ اللہ، ظاہر ہے جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہو وہ آپ کی آل سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیارے ہوں، محبوب ہوں، لیکن آپ کی آل سے نفرت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، دو گروہ ہو، تین گروہ ہیں بلکہ، ایک آل حق ہیں، دو آل باطل۔ باطل دو گروہ کون کون سے؟ ایک گروہ وہ ہے جو آل رسول کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا برا کہنے لگا، یہ گمراہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ وہ آل رسول کو برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی تک کہنے لگا، یہ بھی گمراہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے ان کا جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ ہے آل سنت۔ سبحان اللہ، یہ ہے آل حق، نہ صحابہ سے نفرت نہ آل بیت سے نفرت۔ ان کے آپس میں جو معاملات ہوئے آل سنت کہتے ہیں تم کون ہوتے ان کے معاملات کے فیصلے کرنے والے ہیں؟ وہ ان کے آپس کے تھے، وہ جانے، ان کے کام جانے۔ اولاد کو حق نہیں پہنچتا ماں باپ کے درمیان میں پڑے کہ میں آپ کی صلح کرواتا ہوں، باپ سے کہے تمہاری غلطی ہے تم نے ماں سے یہ کیا، ماں سے کہے تمہاری غلطی ہے تم نے باپ سے یہ کیا، کبھی اولاد کرتی ہے ایسا؟ تو کہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہاں آل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں آج کا ایک گناہگار انسان اٹھ کے وہ کہے یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا، صحابہ نے یوں کر دیا، آل بیت نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ یہ تمہیں کس نے حق دیا فیصلے کرنے کا؟ ایسا جو بھی کرتا ہے گمراہ شخص ہے۔ ہدایت پر وہی ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، تو رافضیوں نے جو آل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپس میں کچھ بات زیادہ دور تک گئی، تو رافضیوں نے یہ کہا کہ ام المومنین نے چونکہ حضرت علی سے جنگ کی ہے، حضرت علی سے جنگ کرنا حضور سے جنگ کرنا ہے، اور حضور سے جنگ کرنا کفر ہے، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ نعوذ باللہ کافر تک کہتے ہوں۔ اب مجھے بتائیں وہ گروہ ہدایت پہ ہوگا جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہیں؟
وہ ہدایت پہ ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ علماء اچھا اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کیا، ان کے مد مقابل آئے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہی وجہ بتاتے ہیں علماء اہل سنت اس کا یہ جواب دیا، اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے پاس بیٹھیں گے نا، وہ صحابہ کی بھی محبت دیں گے، اہل بیت کی بھی محبت دیں گے، وہ ان کے اختلاف بیان نہیں کرتے کہ فلاں نے یوں کر دیا فلاں نے نہیں، وہ اگر اختلاف آ بھی جائے تو درمیان میں کوئی ایسی راہ نکالتے ہیں جس میں دونوں کی محبت پیدا ہو، کوئی صلح کی راہ نکلے۔ یہ اہل سنت ان کی حقیقت کی یہ نشانی ہے جناب۔ علماء اہل سنت نے جواب دیا، حضور نے یہ فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا مجھ سے جنگ کرے گا، ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرما دیا جو ان سے صلح کرے، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی، تو جب صلح کر لی حضور سے صلح ہوگی، بات ختم۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے صلح کی پیشکش کی اور کوشش بھی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ جب انہوں نے صلح کر لی تو تم کون ہوتے آج بیچ میں چمچہ گیری کرنے والے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کس نے کی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث اول ہیں۔ حضرت امام حسین بھی ثانی وارث ہیں، اگرچہ بیٹے ہیں، پہلے بیٹے تو بڑے وہ ہیں نا حضرت امام حسن، جو اول وارث ہیں، انہوں نے صلح کر لی۔ تو آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر واقعی حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت ہوتی نا تو جو صلح انہوں نے کی تو آپ بھی تسلیم کرتے، بھائی ہمیں بھی تسلیم۔ محبت کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے صلح کی جی ہماری بھی صلح، بات ختم بس۔ تو ایک دوسرا جواب علماء اکرام یہ بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں جنگ سے مراد دشمنی والی جنگ ہے، اس بنیاد پر جنگ کی جائے کہ بندہ دوسرے کو دشمن سمجھتا ہو۔ ان کے آپس میں اگر کچھ معاملات ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھتے تھے، وہ اختلاف رائے کی وجہ سے معاملات ہوئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ جس جنگ کی بات ہے وہ دشمنی کی جنگ کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی علماء اہل سنت نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سود کھانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو سود کھائے گا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا اعلان جنگ۔ تو کیا سود کھانے والا کافر ہو جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، کافر نہیں ہے، گناہگار ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے۔ تو علماء اہل سنت نے یہ جواب دے کے مسئلہ صاف کر دیا، تمہاری دال نہیں گلے گی کافر کہنے والی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، صحابہ کا جو مقام ہے آج کے کسی ولی پیر کا بھی وہ ہے؟ ہر گلی محلے کوچے سے دوسرا تیسرا چوتھا اٹھتا ہے، 2 کتابچیاں پڑھی اور اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں صحابہ پہ طنز کرنے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں یہ جنگیں جو ہوئی شام کی، قادسیہ کی، ان علاقوں کی، یہاں بحری جہاز کی ضرورت تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ ہم بحری بیڑے بنائیں، جہاز بنائیں تاکہ ہم ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لے کر بحری جہاز تیار کروائے، بحری کشتیاں تیار کروائی، تو کشتیوں کے ذریعے پار جا کے آپ نے اسلام کی خاطر جنگ لڑی ہے، آپ نے تو پرچم اسلام کو بلند کیا ہے۔ اللہ جو قربانیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے نا، ان کے گھوڑے کی قدموں کی جو خاک ہے نا، آج کا بڑے سے بڑا پیر اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، چہ جائے کہ کوئی ان پہ 6 گوئیاں کرے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔